अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस वीडियो मुहर्रम डीपीज। मुहर्रम में हर आँख अश्क बार होती है। मुहर्रम में हर आँख अश्क बार होती है। आंसू शिया या सुन्नी नहीं होते। इस वीडियो में मैं मुहर्रम डीपीज के साथ साथ वाक़या करबला आप लोगों को थोड़ा सा बयान करूँगी। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो पुरसोज़ वाक़या है जिसे क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद कर दिए गए थे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह आशूर करीब आने लगी, इमाम हुसैन ने हम शक्ल रसूल अली अकबर से कहा, बेटा अज़ान दो। अली अकबर की अज़ान के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ने नमाज फ़जर पढ़ी। इतनी देर में फ़ौज यजीद ने इमाम हुसैन पर नमाज में ही हमला कर दिया और फिर हर एक शहीद शहादत का जाम पीता चला गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी जॉन शहीद होते हैं, कभी हबीब शहीद होते हैं तो कभी इमाम हुसैन शहज़ादा कासिम के टुकड़े चुनते हैं, कभी गाजी के बाजू उठाते हैं, कभी अली अकबर के सीने से कर्ची निकालते हैं, कभी अपने मासूम अली असगर के गले पर तीर देखते हैं। तो बस जब करबला में नवासे रसूल का साथी कोई न रहा, इमाम हुसैन खेमे में आते हैं और बीबी फ़िज़ा से कहते हैं, हाँ फ़िज़ा, मेरे वो पुराने कपड़े लाओ जो जगह जगह से फटे हुए हैं। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भाई फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हो? इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बहन, ये लोग ऐसे बदतरीन लोग हैं जो मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म को लूटेंगे। शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर उनका ज़मीर जाग जाए। और फिर तमाम बीबियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद के खेमे में आते हैं। इमाम सज्जाद बिस्तरे बीमारी पर हैं। इमाम हुसैन आवाज़ देते हैं, बेटा सज्जाद, अपने बाबा इमाम हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने जैसे ही आँख खोली, देखा इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर अली असगर का खून है। ना साथ में अली अकबर है, ना गाजी अब्बास है। चीख कर कहने लगे, बाबा, भाई अकबर, चाचा अब्बास और हमारे लोग कहाँ हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा सज्जाद, सुबह से लेकर अब तक सब जामे शहादत पी चुके हैं। इमाम सज्जाद सहारे से उठते हैं और बोलते हैं, बाबा मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं है, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मेरी शहादत के बाद शुरू होगा। तुझे अपनी बहनों और माओं के साथ कैदी बनाया जाएगा। सज्जाद, तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, बागी का बेटा बुलाया जाएगा। सज्जाद, इस्लाम का नाम बुलंद करना, हर जगह अपने नाना की रिसालत की गवाही देना। इमाम सज्जाद रोते रहे और इमाम हुसैन मैदान करबला तक आ पहुँचे। एक तरफ 9 लाख का मजमुआ था और एक तरफ नवासे रसूल इमाम हुसैन इब्ने अली आकर कहते हैं, ए लोगो, बताओ मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया है? किस जुर्म की वजह से मुझसे लड़ने आए हों? तो सब लोग हम आवाज़ होकर कहते हैं, हम तुझे इसलिए मारना चाहते हैं कि तू अली का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है, ये परचम मेरे बाबा अली ने ऊंचा किया है। ना भूलना, खैबर और खंदक, बद्र और ओहद में अगर अली ना होते तो मुसलमानों की फतेह नामुमकिन थी। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो इस अली का दुश्मन वो मुझ मोहम्मद का दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, और जो इस अली का दोस्त वो मुझ मोहम्मद का दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, और जहाँ अली होगा वहीं हक होगा। आज उसी अली के बुग़्ज़ में तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो। इतने में फ़ौज यजीद इधर उधर देखने लगी। उमर बिन साद ने कहा, शिमर ने कहा, हुसैन की बात ना सुनो,
حملہ کر دو۔ امام حسین نے جیسے ہی ذوالفقار نکال کے فوج یزید کے حملے کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا لاکھوں فوجیوں نے ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ کربلا کی زمین پر کوہرام برپا ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی گئی کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجموعہ اور دوسری طرف رسول کا ایک نواسہ۔ فوج یزید جا کر دارالمان تک پہنچ گئے اور امام حسین فرماتے ہیں کہ آؤ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، کہ آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، رسول کے نواسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کے سینے میں کرچیاں ماری گئی، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین زمین کربلا میں شیر کی طرح حملہ کر رہے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین نے اس صدا کو سن کر ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد نے کہا، شمر نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو شہید کرنا ناممکن ہے، جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ بس یزیدیوں نے بیبیوں کے خیمے کو آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج یزید کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اس 9 لاکھ کی فوجوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور چاروں طرف دور ہو کر حسین کی طرف تیر پھینکو۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید نے دور سے تیر چلانا شروع کیے۔ کہیں سے کوئی تیر آتے ہیں، کہیں سے کوئی بالا پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم پتھر اٹھا کر پھینکتا ہے۔ امام حسین کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے کہ امام حسین کا جسم نظر تک نہ آ رہا تھا۔ بس نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید خوشی سے جھومنے لگتی ہے، لیکن امام حسین کا وہ گھوڑا جس پر امام حسین سواری کرتے تھے، وہ امام حسین کے چاروں طرف طواف کرنے لگا تاکہ ان تیروں اور زخموں کو میں اپنے جسم پر لے لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، رکو، کوئی تیر نہ چلائے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے، ایسا نہ ہو اس گھوڑے کو تکلیف ہو۔ افسوس ہے، رسول کے گھوڑے کا یہ لوگ احترام کرتے تھے، لیکن جس پر رسول سوار ہوتے تھے اس کا احترام ہے، لیکن جن کو وہ اپنے کندھے پر سوار کرتے تھے ان کا احترام بھول گئے۔ بس امام حسین سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا ذکر کر ہی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ظالم آ کر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو قلم کر دیتا ہے۔ امام حسین کے سر کا کٹنا تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھومنا شروع ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی امام حسین کا سر کٹا تو لوگوں نے سادات کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کوئی خیموں کے اندر گیا اور بیبیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا، کوئی رسول کے گھر کا سامان لوٹ لے گیا، تو کچھ لوگ امام حسین کے پاک جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ ایک ظالم پاس آیا، امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کو اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو اس ظالم نے امام حسین کی انگلی کاٹ لی۔ امام حسین کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر رسیوں کے ساتھ باندھ کر گھماتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اور حسین اور اس کے ساتھیوں کے سر کو اس کے جسم سے کاٹ کر الگ کر دو اور ان کے جسم کو سامنے رکھو اور گھوڑوں کو تیار کرو ان کی لاشوں پر دوڑوانے کے لیے۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی ایک قبلہ آ کر کہتا ہے کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے کی ہے، ہم ان پر گھوڑے نہیں دوڑوائیں گے۔ کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ قاسم کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے حر کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے، کہیں سے حبیب کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ بس کربلا کی گرم زمین پر فاطمہ زہرا کا لال پڑا رہا۔ کسی ظالم نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے۔ بس گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ
کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین کی لاش کو اتنا پامال کیا گیا کہ امام حسین کا سینہ پشت سے جا ملا، امام حسین کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ فوج یزید امام حسین کی لاش کو پامال کر ہی رہے تھے اور وہاں عمر بن سعد اور شمر خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور یوں غریبوں کی شام بچھ گئی۔ بے پردہ بیبیاں زمین کربلا پر بیٹھ کر شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، آسمان تڑپ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ بس شام غریبہ کا ڈھلنا تھا اور 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ تو 11 محرم کو کیا ہوا میں آپ لوگوں کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور لاسٹ میں ایک شعر، یزید تیرے نام پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، یزید تیرے نام پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، اور ہمارا بچہ بچہ۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ خوش رہیں، خوش رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔